اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہن ہے، بہت پیاری بہن ہے ماشاء اللہ، بہت کثرت سے درود ابراہیم پڑھتی ہیں اور بہت خوبصورت مشاہدات ہوتے ہیں ان کے۔ درود شریف نہ صرف پڑھتی ہیں، درود شریف لکھتی بھی ہیں اور بہت پیارا لکھتی ہیں۔ ان کے بہت سارے مشاہدات اور واقعات جو ہیں وہ میں ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ یہ اپنی فیملی میں دوست احباب میں بھی درود شریف کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور اکثر لوگ ان کو دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اگر کسی نے درود شریف پڑھنا ہے یا کچھ بھی کسی قسم کی ایڈوائس لینی ہے تو وہ ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک تقریب میں موجود تھی، آج سے کچھ مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس تقریب میں میرے پاس ہماری ایک دور کی رشتہ دار لڑکی ہے، وہ آئی۔ وہ لڑکی شادی شدہ بھی ہے لیکن کم از کم 8 سال ہو گئے تھے اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کو اس کی فیملی میں سسرال میں کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ خاندان کے اور بھی لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور ناپسندیدگی کی جو وجہ تھی وہ تھی اس کی بد اخلاقی، بد زبانی۔ وہ لڑکی مشہور تھی اس بات سے کہ چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتی، اگر کسی پہ غصہ اس کو آیا ہے تو جو منہ میں اس کے آتا تھا وہ بول دیتی تھی، اور خود بھی وہ اپنے منہ سے کہتی تھی کہ مجھ سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی ایک ججمنٹل سچویشن ہے کہ اگر لیٹس اسیوم آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، آپ کے اولاد نہیں ہے، یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا کسی قسم کی بھی کوئی کمی کسی دوسرے کو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے نا، تو اکثر آپ کی بد اخلاقی کو نا اس کمی کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ چڑچڑی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہے، یہ چڑچڑی اس وجہ سے ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ چڑچڑی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اس کی عمر نکل گئی ہے، اسٹف لائک دیٹ۔ بہرحال تو اس لڑکی کو اس کی بد زبانی کی وجہ سے خاندان میں کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور بڑے بوڑھے سارے ایک طرح کے سے ناراض ہی رہتے تھے۔ تو یہ لڑکی ان خاتون کے پاس آئی اور ان کو کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں تمہارے جیسا بننا چاہتی ہوں، اور نہ مجھے ہر وقت غصہ بہت آتا ہے اور بس مجھ سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو تم مجھے بتاؤ۔ اب خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اس لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی زبان پہ قابو رکھو، اور نہ اس لڑکی کی باتوں سے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اس کی بد زبانی ہے یا اس کی بد اخلاقی ہے جو اس کو روکنی چاہیے۔ بہرحال اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سکون نہیں ہے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تو ان خاتون نے اس لڑکی کو کہا کہ تم درود شریف پڑھنا شروع کرو، اور اس کو چھوٹا مختصر درود شریف جو درود رحمت ہے وہ بتایا، صلی اللہ علیہ محمد بھی بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنے کو کہا، اور خاص طور پر اس کو یہ کہا کہ تم نے ایک تو نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد تم نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کو گننا نہیں ہے۔ اور یہ مشورہ انہوں نے اس لڑکی کو اس وجہ سے دیا تاکہ درود ابراہیم کو جب وہ گنے بغیر پڑھے گی نا تو وہ آہستہ آہستہ اس کی زبان پر رواں ہوتا چلا جائے گا، روانی آ جاتی۔ تو بہرحال اس لڑکی نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہاری بات پر عمل کروں گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کی دوبارہ جب ملاقات ہوئی اس لڑکی سے تو اس نے کہا کہ اب میں باقاعدگی سے میں نہ صرف نماز پڑھتی ہوں بلکہ جیسا تم نے بتایا تھا تو میں درود ابراہیم بھی پڑھتی ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ محمد کا درود شریف جو ہے وہ بھی پڑھتی ہوں۔ تو پھر ان خاتون نے اس لڑکی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تم اس طرح کرو، یہ لو پکڑو تسبیح اور کاؤنٹر، تو اب تم نے گن کر درود شریف پڑھنا ہے اور خاص طور پہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس لڑکی نے ان کو کہا کہ دیکھو میرے اولاد بھی نہیں ہے اور مجھے بے سکونی بھی رہتی تھی، تو تم نے مجھے درود شریف پڑھنے کا مشورہ دیا، تو اب تم میری اولاد کے لیے بھی دعا مانگو اور میرے حق میں دعا مانگو۔ ان خاتون نے کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گی، تو بہرحال اب تم گن کر درود ابراہیم اتنا تم نے پڑھنا ہے۔ اس لڑکی نے ان کی بات مانی۔ ابھی اس کو پڑھتے ہوئے شاید تھوڑا یعنی 10-15 دن ہی گزرے ہوں گے، تو کہتی ہیں کہ میری دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ تو کہتی میں نے اس کو پوچھا کہ تمہارا درود شریف کا سفر کیسے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے دل میں بہت زیادہ سکون ہے، میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، مجھے غصہ بھی زیادہ نہیں آتا۔ اور اس لڑکی نے ان کو بتایا کہ ایک بزرگ مجھے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی ہے، لیکن تم نے اپنی بد زبانی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا دل دکھایا ہے، تو تم پہلے ان سے معافی مانگو۔ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے چند لوگ یاد آئے جن میں کچھ بزرگ خواتین تھیں جن سے میں نے بے انتہا بدتمیزی کی تھی، تو پھر میں نے ان کے پاس جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی، ان کے لیے کچھ تحفے بھی لے کے گئی تاکہ ان کے دل میں میری جو ناراضگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن جب میں نے ان سے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ معافی مانگی ان کے قدموں میں بیٹھ کے، تو انہوں نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ مجھے دعائیں دیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے کہ انہیں شاید ہارڈلی 50-60 دن ہوئے ہوں گے کہ کھلا بغیر کام کیے درود ابراہیم پڑھتی تھی ہر نماز کے بعد، نماز ماشاءاللہ ریگولر پڑھ رہی تھیں، ٹھیک ہے، مختصر درود شریف بھی پڑھ رہی تھیں، اور انہیں خواب میں کس طرح گائیڈ کیا گیا 2 چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
8 سال سے اولاد نہیں ہے. اولاد کے بارے میں بزرگ نے بتایا کہ تمہارے نصیب میں اولاد ہے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے تو اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرو. اور ان کو اپنی اس بد اخلاقی کی معافی مانگنے کا موقع بھی ملا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کو گائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ بھی کہ جب ان کو درود شریف پڑھتے ہوئے صرف تھوڑا سا عرصہ ہوا. اچھا، یہ جو بہن جنہوں نے مجھ سے اس لڑکی کا واقعہ شیئر کیا، پھر انہوں نے اور بھی بہت خوبصورت واقعہ سنایا اسی لڑکی کا. یہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی سرجری تھی، تو اس لڑکی کی روز یہ روٹین بنی ہوئی تھی کہ یہ مجھے جتنا درود ابراہیم پڑھتی تھی وہ مجھے موبائل پر لکھ کے بھیج دیتی تھی. تو کہتی ہیں سرجری پہ جانے سے پہلے اس نے اپنے رشتہ داروں کو کہا جو بھی پاس تھے کہ یہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے تو یہ ان باجی کو تم میسج کر دینا. پتہ نہیں میں جب ظاہر ہے آپ کو انستھیزیا دیا جاتا ہے، جب میں ہوش میں آؤں گی تو پتہ نہیں میں درود شریف پڑھ سکوں گی کہ نہیں پڑھ سکوں گی، تو میں نے اگلے 2 دن کا بھی درود شریف پڑھ لیا ہے، تو یہ ان کو یاد سے دے دینا اگر مجھے یاد نہ رہا تو. اور یہ خاتون کہتی ہیں کہ بعد میں ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ان کو جو سرجری کرنے والے ڈاکٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ جب اس لڑکی کو انستھیزیا دیا گیا، یہ بے ہوش ہو گئی، تو اس لڑکی کی زبان پر مسلسل درود شریف تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے اتنا درود شریف پڑھ لیا ہے تو یہ ان باجی کو ضرور بتا دینا. اچھا، جن لوگوں نے میڈیسن پڑھی ہے، ڈاکٹرز ہیں، وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی پیشنٹ کو انستھیزیا دیا جاتا ہے تو اس وقت اس پیشنٹ کی زبان پر اکثر جو اس کے لاشعور میں ہے، جو اس کے دل و دماغ میں جو باتیں چھائی ہوتی ہیں نا، وہ اس کی زبان پر آتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ رکھے کہ ایسی حالت میں ہماری زبان پر صرف اور صرف درود شریف ہی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ڈاکٹرز کی بات سن کر ان کے رشتہ دار اور یہ خاتون بھی بہت حیران تھیں، اور سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو بے ہوشی کی حالت میں بھی اس لڑکی کی زبان پر درود شریف موجود تھا. کہاں یہ لڑکی جو ہے وہ اپنی بد اخلاقی سے، اپنی بد زبانی کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ درود شریف نے کیسے اس کا پورا امیج ہی بدل دیا لوگوں کی نظر میں. اب لوگ اس کو اس بات سے جانتے تھے کہ واہ، اس کی زبان پر تو بے ہوشی میں بھی درود شریف طاری تھا. تو دیکھیں درود شریف پڑھنے والے کا امیج جو ہے وہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. بے شک یہ درود شریف کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے والے لوگوں کو نا اکثر ان کے دوست احباب کہتے ہیں کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہو نا، تب سے خوش قسمتی میرے ساتھ ہے، یا میری لائف میں اچھا ہی ہو رہا ہے، یا مجھے تم سے بات کر کے سکون ملتا ہے، تمہاری آواز سن کے سکون ملتا ہے. تو درود شریف جو کثرت کرتے ہیں وہ تو ان جملوں کو یقیناً روز ہی سنتے ہوں گے. بہرحال یہ جس لڑکی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے جو درود ابراہیم کی کثرت کر رہی ہے، ان کے جو باقی مشاہدات ہیں یا جو باقی ان کے ساتھ ہوا درود شریف پڑھنے کے بعد، وہ انشاءاللہ پھر میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. بہت سی باتیں ہم لوگ وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں پراپر وقت کا انتظار کرنا چاہیے. باقی یہ کہ انگلش کی ویڈیو ایک دن میں پوسٹ کر رہی ہوں اور ایک دن اردو کی ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں، تو اکثر لوگوں کے میں کامنٹس دیکھ رہی تھی کہ آپ اس کو کیوں نہیں اردو زبان میں بیان کر رہی، ہمیں انگلش سمجھ نہیں آتی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نا جو میرے چینل پہ پرانی بالکل جیسے فرسٹ سیکنڈ ویڈیوز ہیں نا، وہاں سے سننا شروع کریں، کیونکہ انگلش والی جو ویڈیوز ہیں یہ ٹرانسلیشن ہے میری پرانی ویڈیوز کی. اور آپ کو پتہ ہے اب جیسے سے ینگر جنریشن ہمارے پاس جو آ رہی ہے، ماشاءاللہ سے ان کو اردو کو اتنی خاص سمجھ نہیں آتی، اور پھر بہت ساری آڈینس جو ہے وہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے بھی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ میری کوئی انگلش کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ جان لیں کہ اگر آپ نے اردو کی ساری ویڈیوز میری سنی ہوئی ہے نا، تو یہ انہی کی ٹرانسلیشن ہے. اچھا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ میں اکثر پوسٹ کرتی ہوں کسی نہ کسی درود شریف کے گروپ کا، تو وہ اکثر جو درود شریف کے گروپ جنہوں نے بنائے ہوئے وہ جب مجھے میسج کرتے ہیں، وہ اسٹیٹس پہ پوسٹ کر دیتی ہوں. تو آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی سا بھی گروپ جوائن کریں جہاں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.